شہادت ایک عظیم سرمایہ میں نے بتایا. تو ایک تو حضرت حسین کا شہید ہونا یہ ان کی فضیلت کو مقام کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کے بڑے محبوب بندے تھے کہ اللہ نے ان کی آخرت کا سفر کس راستے سے شروع کیا؟ شہادت کے راستے سے. اور ایک مقام ان کا کیا ہے؟ شرف صحابیت، کہ اللہ نے ان کو کون سا شرف بخشا تھا؟ نبی کا صحابی بنایا اللہ نے ان کو. اس کے بعد یہ نسبتیں پھر ان کے ان مقام کو مزید واضح کر دیتی ہیں کہ صحابی بھی ہے، نواز رسول بھی ہے، صحابی بھی ہے، علی کے بیٹے بھی ہیں، صحابی بھی ہے، فاطمہ کا جگر لگتے جگر بھی ہیں، صحابی بھی ہے، حسن کے چھوٹے بھائی بھی ہیں، صحابی بھی ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کا ادب بھی کرتے ہیں، صحابہ سے محبت بھی کرتے ہیں، ازواج مطہرات کا ادب بھی کرتے ہیں، ان کو اپنی والدہ کہتے ہیں، ان کو اپنی ماں کہتے ہیں. یہ نسبتیں پھر بعد میں ان کے مقام کو واضح کرتی ہے، لیکن جو اصل ان کا مقام ہے وہ کیا ہے؟ صحابی ہونا. کہ حضرت حسین کون تھے؟ صحابی تھے. اور پھر اس کے بعد جس کی زندگی کی ابتدا شرف صحابیت سے ہوئی ہو اور اختتام شرف شہادت پہ ہوا ہو تو یہ ان کے مقام کو اور بلند و بالا کر دیتا ہے. پھر نبی نے کیا فرمایا کہ اتنا مقام، اتنا بلند مقام ہونے کے باوجود بھی کہ سنو الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ میرے جو نواسے ہیں، جو میرے جو پھول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گھرانے کا پھول کہا کرتے تھے. ریحانۃ النبی ان کا لقب ہے، نبی کے پھول. فرمایا یہ میرے جو دو پھول ہیں یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنے کے جنت میں جا کر. دنیا کی سرداری تو ان کو اللہ نے عطا کی ہے، لیکن آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا. تو یہ مقام کوئی کم ہے، لیکن یہ مقام کب ملے کہ سب سے پہلے جب ان کو کون سا مقام ملے؟ صحابیت کا مقام ملے. اگر حضرت حسین صحابی نہ ہوتے تو یہ مقام ان کے مقام کو بلند نہیں کر سکتے تھے. اصل میں جو ان کے مقام کو، ٹائٹل کو اتنے چار چاند لگے ہیں وہ کس کی وجہ سے لگے؟ صحابی ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت کا احترام بھی اور صحابہ کا احترام بھی ہم جو کرتے ہیں وہ کس وجہ سے؟ ان کے صحابی اور صحابیات ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں. اگر کوئی نبی کی بیوی ہے لیکن وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ جو ہے وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتی تھی، اور اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے وہ نبی پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو نبی کے ساتھ رشتہ ہونے کے باوجود ان کا جو نتیجہ تھا وہ برا ہوا، اچھا نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ نسبت تو نبی کی ہے لیکن ایمان زندگی میں نہیں ہے نا. تو اصل جو مقام کسی بھی انسان کو ملے گا وہ کس وجہ سے ملے گا؟ ایمان کی وجہ سے. اور ایمان کے بعد اگر مقام ہے سب سے بڑا تو وہ کیا ہے؟ صحابی ہونا. تو اہل بیت کا احترام بھی ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ صحابی ہونے کی وجہ سے. اور صحابہ کا احترام بھی ہم کس وجہ سے کرتے ہیں؟ صحابہ ہونے کی وجہ سے. اس لیے ہمارے دلوں کی ٹھنڈک اہل بیت بھی ہے اور صحابہ بھی ہیں. ہم دونوں سے محبت کرتے ہیں، ہم کسی ایک سے محبت میں غلو نہیں کرتے. یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ کسی ایک سے محبت میں اتنے بڑھ جانا کہ ان کو نعوذ باللہ الوہیت کا درجہ دے دینا، اور کسی ایک کی نفرت میں اتنا جو ہے وہ گر جانا کہ ان کو ان کے ایمان کی ٹائٹل کو ان سے چھین لینا. تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اہل سنت والجماعت معتدل فرقہ ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں اعتدال پسند بنایا ہے. تو اہل سنت والجماعت اعتدال پسند ہیں. کہ کیسا اعتدال ہے؟ کہ اہل بیت کو بھی صحابی ہونے کی وجہ سے عزت دیتے ہیں اور صحابہ کو بھی کس کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں؟ صحابہ ہونے کی وجہ سے. نہ اہل بیت کے فضائل بیان کرتے ہوئے صحابہ کی توہین کرتے، نہ ہی صحابہ کی فضائل بیان کرتے ہوئے اہل بیت کی شان میں کسی قسم کی کوتاہی کرتے ہیں. جو نبی نے جو شان بیان کر دی اہل بیت کی ہمارے نزدیک وہی مسلم ہے. جو صحابہ کی شان بیان کر دی ہمارے نزدیک وہی مسلم ہے. صاف طور پر میں نے کلپ سنا، صاف طور پر وہ
کہ ہم صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں ترجیح نہیں دیتے، چلو کوئی بات نہیں، کسی کو کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لیکن اس کے بعد وہ یہ بھی کہہ رہا ہے بدبخت کہ میں صحابہ میں خلفائے راشدین کو تو بالکل تسلیم ہی نہیں کرتا. یہ صاف صاف وہ کہہ رہا ہے. کریں ایک دن حضرت عمر کو بھی یاد کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ شیعوں کے لیے نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجوہات سے جو یہاں اس پروگرام میں قابل بیان نہیں ہے. سیدھی سی بات ہے، ہم لوگ خلیفہ بلا فصل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں، اصحاب کرام جن کو یہ لوگ مانتے ہیں اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. اس مملکت خدا دے پاکستان میں ہر ایک کو اس کا عقیدہ رکھنے کی اجازت ہے. ہم اصحاب کرام جن کو خلفائے ثلاثہ لوگ مانتے ہیں، ہم ان کو مانتے ہی نہیں ہیں. جب مانتے ہی نہیں ہیں تو آپ تقاضا کریں، میں ان سے تقاضا آپس میں دوری ختم ہو. یہ ایک پیغام ہے میرا کہ آپ لوگ یکم محرم الحرام کو کوئی پروگرام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت پہ رکھے، بحیثیت صحابی رکھے، تاکہ یہ درمیان میں محبت یا یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ان کے صحابی ہونے کا کوئی منکر نہیں ہے. میں عرض کرتا ہوں ایک چیز آپ کی خدمت میں، بڑی محبت کے ساتھ اور بڑے کھلے ہوئے دل کے ساتھ، اور ٹو بی ویری فرینک، اس میں نہ کوئی تقیہ ہے نہ کوئی چھپانے کی بات ہے. کھلم کھلا شیعہ ہوں، الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں ڈنگے کی چوٹ پہ سینہ بڑا کر کے. اس میں مجھے کوئی عار نہیں کہنے میں کہ بات جو ہوگی نا تقریب کی وہ مشترکات پہ ہوگی. حضور اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ہم شیعہ حضرات حضرت عمر کو نہیں مانتے. تو اگر آپ کہیں گے کہ میں حضرت عمر کے فضائل آ کے بیان کروں تو میں تو کبھی یہ کام کر ہی نہیں سکتا. وہ کہہ رہے ہیں شیعوں کی رگوں پہ میں ہے ہی نہیں کہ آپ صحابی تو مانتے ہیں. صحابی میں بہت دوسرے سارے صحابہ ہیں جن کا ہم لوگ احترام کرتے ہیں، ان کے لیے ہم آگے فضائل رکھیں گے. حضرت سلمان کا ہماری مجالس میں ذکر ہوتا ہے، حضرت ابوذر کا ذکر ہوتا ہے. لیکن یہ کہ جو معاملات کچھ تاریخی رہے جس کی وجہ سے شیعوں کے دل میں حضرت عمر کے لیے محبت نہیں ہے، واضح طور پہ اعلان کرتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے، اب ان کے فضائل ہم کیسے پڑھیں یہ اچھی طرح جانتے ہیں. یہ صاف صاف وہ کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، نہ تسلیم کرو، آپ کی مرضی ہے، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی کو زور زبردستی تو نہیں ہے نا کہ آپ گن پوائنٹ پہ کہیں کہ ابو بکر کی فضیلت کو مانو، حضرت عمر کی فضیلت کو مانو. آپ نہیں مانتے، نہ مانو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہ ماننے کی وجہ سے آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ آپ کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخی کر دو. اگر آپ صحابہ کو نہیں مانتے، آپ پر شریعت نے پابندی نہیں لگائی، آپ نہ مانیں. شریعت کو ترغیب دے رہی ہے نا، کافروں کو بھی ترغیب دے رہی ہے کہ بھائی مسلمان ہو جاؤ. لیکن اب اگر کوئی مسلمان نہیں ہوتا تو شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ لا اکراہ فی الدین، زبردستی آپ نے کسی کو مسلمان نہیں کرنا. بھائی کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، آپ اس کو ترغیب دیں گے، لیکن زبردستی تو اس کے ساتھ نہیں کریں گے نا. کوئی قرآن نہیں پڑھا، دین کے احکامات پر عمل نہیں کر رہا، تو آپ اس کو کیا دیں گے؟ ترغیب دیں گے کہ بھئی دیکھو یہ نیکی کا کام ہے، یہ کر لیا کرو، ثواب ملے گا انشاءاللہ. لیکن اگر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اب وہ جانے اور اللہ جانے، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ جو بندہ کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا اور ساتھ ساتھ نماز کی توہین بھی کرنا شروع کر دے. کوئی بندہ یہ کہے کہ میں قرآن نہیں پڑھتا تو نہ پڑھو، لیکن اس کو یہ اجازت نہیں ملے گی کہ نہ پڑھنے کی وجہ سے آپ قرآن کی توہین کریں. اسی طرح آپ صحابہ کو نہیں مانتے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ بے شک حضرت علی کو پہلا خلیفہ تصور کریں، آپ پر کوئی زبردستی نہیں ہے. لیکن معاملہ کہاں گڑبڑ ہو جاتا ہے کہ جہاں آپ اہل بیت کی شان کو بیان کرتے کرتے ان مقدس مبارک پاکیزہ شخصیات کی شان میں ایسے نازیبا الفاظ اور ایسے گستاخانہ جملے استعمال کرتے ہیں کہ جو اہل سنت والجماعت کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتے ہیں. یہ یہاں سے فرقہ واریت شروع ہو جاتی ہے. اب جو میں نے بات کی، یہ فرقہ واریت کو وجود دے رہی ہے، ختم کر رہی ہے. ختم کر رہی ہے نا کہ کوئی نہیں مانتا تو کوئی زور زبردستی نہیں ہے. آپ نہ مانیں. آپ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کے تذکرے نہیں کر سکتے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. کوئی گورنمنٹ نے قانون پاس نہیں کیا ہوگا کہ آپ صحابہ کے تذکرے کریں، نہیں کوئی پابندی ہے آپ پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم حضرت ابو بکر کو خلیفہ نہیں مانتے، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں ہم ازواج مطہرات کو وہ مقام نہیں دے سکتے جو اہل سنت والجماعت دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے آپ پر. لیکن ان تمام چیزوں کے بعد جب آپ نہ ماننے کے بعد پھر آپ گستاخی کرتے ہیں تو مسئلہ یہاں چڑھ رہا ہے. تو امن کمیٹیاں بہت ساری بنی ہوئی ہے نا کہ امن پھیلاؤ، فرقہ واریت نہ پھیلاؤ. تو فرقہ واریت کو روکنے کا جو سب سے بڑا حل ہے وہ یہی ہے کہ
مسلک کو فالو کرتے ہیں آپ کریں، لیکن آپ دوسرے مسلک کی مقدس پاکیزہ شخصیات کی توہین نہ کریں۔ جب آپ کسی کی مقدس شخصیات پر بکواس کرتے ہیں نا تو پھر اگلے جواب میں آپ کو رد عمل دیتے ہیں، پھر رد عمل کا رد عمل آتا ہے تو پھر یہ بدامنی پھیلتی ہے۔ مسجدوں کی ممبروں پر بھی یہ ہوتا ہے کہ جب ایک ممبر سے ایک بات آ گئی، اب دوسرا اس ممبر سے اس کا رد عمل دے رہا ہے، پھر اس کا رد عمل ہے، پھر کیا ہوتا ہے بدامنی پھیلتی ہے۔ تو امن و امان قائم کرنا، فرقہ واریت کو ختم کرنا، یہ ہمارا بنیادی مقصد ہے۔ لیکن یہ کس طرح سے پورا ہوگا کہ جب آپ اپنے دائرہ کار میں رہیں گے اور ہم اپنے دائرہ کار میں رہیں گے۔ آپ جن کو مانتے ہیں آپ ان کو مانیں، ہم جن کو مانتے ہیں ہم ان کو مانیں گے نہ۔ ہم تو اہل بیت کی جو ہے وہ شان میں کبھی گستاخی سوچ ہی نہیں سکتے بھائی، کیونکہ ہمارے لیے تو دونوں کیا ہیں؟ محترم ہیں۔ تو جو ہمارے لیے محترم ہیں آپ ان کی شان میں بالکل گستاخی نہ کریں۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ میں نے عرض کیا کہ حضرت حسین کا، حضرت علی کا، اہل بیت کا جو مقام ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک، وہ اہل بیت ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، پہلے سب سے پہلے کس کی وجہ سے ہے؟ وہ بولے نا بھائی، صحابی ہونے کی وجہ سے۔ کس کی وجہ سے؟ صحابی ہونے کی وجہ سے۔ اور صحابیت کے بعد اگر کوئی اہل بیت بھی ہے تو یہ نور ڈالا نور ہے۔ دیکھیں نا، میرا اگر کوئی بیٹا ہے تو آپ اس کی رسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چلو یہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، امام صاحب کا بیٹا ہے، لیکن اگر اس رسپیکٹ کے بعد اگر وہ بیٹا عالم اور مفتی بھی بن جاتا ہے تو اس کی رسپیکٹ میں چار چاند لگ جائیں گے نا۔ اسی طرح اہل بیت ہمارے لیے محترم ہیں صحابی ہونے کی وجہ سے، لیکن چونکہ وہ اہل بیت بھی ہیں تو ان کی صحابیت کو کیا لگ گئے؟ چار چاند لگ گئے۔ تو ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ان کا بھی احترام کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں دونوں کا مقام سمجھنے کی توفیق